السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 26ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 26ویں پارے میں 5 صورتیں مکمل ہیں اور ایک چھٹی صورت الذاریات، اس کی پہلی 30 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں۔ کل 60 آیات کی صورت ہے۔ پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الاحقاف سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حوامیم، جن کو آل حمیم بھی کہتے ہیں، حامیم سے شروع ہونے والی جو 7 صورتیں ہیں، ان میں آخری صورت سورہ الاحقاف ہے، جو 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ سورۃ الفتح ہے اور سورۃ الحجرات اور پھر سورۃ القاف، سورہ قاف۔ اس میں سورہ محمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات 3 صورتیں جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں، باقی صورتیں مکی ہیں۔ اور حامیم یا حوامیم کا جو مضمون ہے بنیادی، وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں بنیادی طور پر توحید کو تسلیم کر لینے اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے، اور بطور عبرت اس میں مثال دی گئی ہے قوم عاد کی، اور اس کے علاوہ اس میں تذکرہ ہے جنوں کا، اس میں ذکر ہے خاص طور پہ جنوں کی وہ تقریر کہ اصل میں تو بنیادی طور پر توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہی صورت میں کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو مشرک تھے اور پھر تباہ و برباد کر دیے گئے، ان کی مثال کے طور پر قوم عاد کی مثال ہے، اور ان لوگوں کی مثال جو ایمان جنہوں نے قبول کر لیا، اس کی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں جنوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے وحی کو سنا اور قرآن کو سن کر اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو جس طرح سے جن جو ہے انہوں نے یہ سنا اور داعی بن گئے اور انہوں نے جا کے اپنی قوم کو دعوت دی اور تبلیغ کی، اس طرح سے تم لوگ بھی داعی اور مبلغ بن جاؤ، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ احقاف لفظی طور پر ریت کے ٹیلے یا ریتلے میدان کو کہتے ہیں، اور یہ اس کا نام اس لیے پڑا کہ احقاف جو ہے ایک علاقہ یمن سے لے کر جو یعنی جنوب میں یمن سے لے کر شرقاً غرباً یمن اور عمان کے درمیان، اور شمالاً جنوباً نجد سے لے کر حضرموت تک، کہتے ہیں 3 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے، جس میں ریت ہی ریت ہے اور بالکل وہ ریت کے ٹیلے، اس میں جو مغربی حصہ ہے اس کی ریت سرخ ہے۔ بہرحال اس علاقے میں چونکہ قوم عاد کا مسکن تھا، اس لیے اس صورت کا نام الاحقاف رکھا گیا ہے، اور اس میں با مقصد تخلیق کائنات ہے۔ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ کائنات ہم نے ایسے خام خواہ پیدا نہیں کی، با مقصد پیدا کی ہے۔ اور جو شرک لوگ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے علاوہ تو کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، اور پیدا کرنے والے کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے ذرا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے کوئی زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمانوں کی کسی بات میں ان کا کوئی حصہ ہو؟ ظاہر ہے ہی کوئی نہیں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا وأثارۃ من علم، کوئی دلیل ہے تو لاؤ ان کنتم صادقین۔ شرک گویا ہمیشہ ہی بے دلیل ہوتا ہے، اور علم اور دانش کے میدان میں شرک کے پلے کچھ نہیں ہے، کبھی کوئی دانش مند آدمی شرک نہیں کر سکتا۔
پھر آگے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا جواب دیا ہے کہ یہ قرآن خود ساختہ نہیں ہے. اب یقولون افترا، کہتے ہیں خود ساختہ ہے قرآن، آپ نے گھڑ لیا خود سے. قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم ما تفیدون فیہ. اگر یہ میں نے خود گھڑا ہوتا، آپ ان کو کہہ دیجیے اگر میں نے خود گھڑا ہوتا اپنی تو اللہ کو تو معلوم ہی ہوتا. تو وہی ایک اللہ میرے لیے گواہ کافی ہے کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو اس کے لیے خارجی کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے میں سچا رسول ہوں، میرے رسول ہونے کا باہر سے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. رسول کا سچا ہونا ہی حق ہوتا ہے اور وہی اس کی دلیل ہوتا ہے. پھر آگے یہ بھی اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا قل ما کنت بدعا من الرسول، میں کوئی نرالا اور نیا رسول نہیں ہوں، پہلے بھی وہی آتی رہی، ایک سلسلہ چلا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آگے ہونے کیا والا ہے اور کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، اللہ کو معلوم ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی کردار نہیں ہے اور میں ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین. پھر آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 15 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. دیکھے تو صحیح کہ ماں نے جو ہے وہ کتنا عرصہ اپنے پیٹ میں تمہیں سنبھالے رکھا، اس کو اٹھا کے پھرتی رہی، پھر ایک عرصے کے بعد اس نے ڈلیوری کر دی، بچہ جن دیا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، ٹوٹل 30 مہینے لگے بچے کو پیدا کرنے میں اور بچے کو دودھ چھڑانے میں، 30 مہینے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی جو رضاعت کی مدت ہے وہ اور جو حمل کی مدت ہے یہ کل ملا کے یہ 30 مہینے ہو سکتی ہے میکسیمم. تو میکسیمم جو مدت ہے رضاعت کی وہ کتنی ہے؟ وہ 2 سال. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال. اور لمن اراد یتم الرضاع، یہ اس کے لیے ہے جو رضاعت کا پیریڈ مکمل کرنا چاہے، جس کو کم کرنا چاہے پہلے چھوڑا دینا چاہے اس کو مرضی. گویا جو میکسیمم مدت ہے رضاعت کی وہ 2 سال ہے. تو پھر 30 مہینوں میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے نکل گئے تو باقی کتنے رہ گئے؟ 6 مہینے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے بھی ہے. حمل جو ہے وہ عام طور پہ 9 مہینے کا ہوتا ہے، 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسی بات پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کی یعنی شادی کے 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو کیس بن گیا اس کے اوپر. تو اس سے استدلال کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا تھا کہ کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، یہ 30 مہینے ہیں، تو 30 مہینے اس میں سے 24 مہینے آپ نکال دیں رضاعت کے، تو اس کا مطلب ہے حمل 6 مہینے کا ہو سکتا ہے. اور یہ مختلف نقلی اللہ کی مرضی ہے، کسی کا 6 مہینے کا، کسی کا 9 مہینے کا. پھر آگے اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جس کی عمر 40 سال ہو جائے نا، اس کو یہ دعا کرنی چاہیے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. جو 40 سال کا ہو جائے اس کو یہ دعا کرنی چاہیے. اور اس کا معنی یہ ہے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں، ان نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر کی اور ان نعمتوں کا بھی شکر کروں جو میرے والدین کے اوپر کی. اور یہ بھی اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں وہ عمل کروں جو تجھے پسند ہے، تیری پسند کے نیک عمل کروں، اس کی بھی توفیق عطا فرما. اور میری اولاد کے اندر اصلاح فرما دے، میری اولاد کو صالح کر دے. انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے مطیع اور فرمانبردار ہونے والوں میں سے ہوں. علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ 40 سال کا چونکہ ذکر اللہ کریم نے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی شخص 40 سال کا ہو جائے اس کو توبہ کی تجدید کرنی چاہیے. توبہ تو منہج ہے، توبہ تو ایک طریقہ ہے. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سے گناہ ہوگا وہ توبہ کرے گا، ہر شخص توبہ کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے گناہ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں.
اور ایک حدیث میں فرمایا 100 مرتبہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، تم بھی توبہ کیا کرو۔ تو توبہ اور استغفار جو ہے یہ متقین کا اور صالحین کا منہج ہے، اور یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب 40 سال کا انسان ہو جائے تو پھر توبہ کی تجدید بھی کرے، اور یہ دعا خاص طور پر ان لوگوں کو جو 40 سال جن کی عمر ہو گئی ان کو ضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے قوم عاد کا ذکر ہے بطور عبرت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ پھر جنوں کی سماعت قرآن کا ذکر ہے آیت نمبر 29 سے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ جنوں کی جماعت ایک گزری، انہوں نے قرآن سنا، ان کا رکو ٹھہرو قرآن سننے سے، غور سے کان لگا کے قالوا انصتوا خاموش ہو جاؤ کہ یہ قرآن پڑھا جب فلما قضی، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہے وہ کھڑے رہے اور سنتے رہے۔ ولوا الی قومہم منذرین، جب وہ قرآن سن لیا اور پھر چلے گئے اپنی قوم کی طرف، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، جا کے پھر اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے اللہ کی وحی سنی ہے، ہم نے قرآن سنا ہے، لہذا یہ مصدقا لما بین یدیہ یہدی للحق، یہ حق کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے جو پہلے آئے، لہذا تم سب اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اس لیے امام عطا بن ابی رباح کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ اس کا مطلب ہے جن یہودی تھے، انہوں نے جو ریفرنس دیا ہے نا کہ تورات کے بعد ہم نے اللہ کی وحی سنی ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہودی تھے۔ بہرحال انہوں نے جا کے، جنہوں نے اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت پر لبیک کہو، وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی احکام انبیاء کے اوپر آئے ہیں، اس میں انسان اور جن دونوں اس کے مکلف ہیں، صرف انسان نہیں مکلف، جن بھی اس کے مکلف ہے، اور جس طرح انسان مکلف ہے اسی طرح وہ مکلف ہے، اور اوامر و نواہی میں بھی جن اور انسان سارے برابر ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے جا کے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر تم یہ قبول نہیں کرو گے اس کی پھر خیر کوئی نہیں ہے، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں کسی کو ہرا نہیں سکتا، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، پھر اس کا کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، قتال جہاد، لڑنے والی، لڑائی والی صورت۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس لیے کہ اس میں اللہ کریم نے قتال کا حکم بھی دیا ہے اور قتال کے آداب بھی بتائے ہیں، اور اس کا احکام جنگ بھی ہیں اور فلسفہ جنگ یا فلسفہ جہاد بھی ہے۔ اور جلال انداز میں سورت کا آغاز ہوتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، انہوں نے اپنے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اضل اعمالهم، اللہ اکبر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، جو لوگ ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے احوال بھی درست کر دے گا۔ پھر آیت نمبر 4 کے اندر جو ہے آیت 4 سے 9، آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 9 تک جہاد کے احکام دیے گئے۔ دیکھیں کفار کے استیصال کے 2 طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو خود کافروں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، کافروں کو تباہ و برباد کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے تو کافروں کا ویسے قلع کما کر، لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ، اللہ تعالیٰ اصل میں تمہارا تو امتحان کرنا چاہتا ہے نا، تمہارا ایک دوسرے سے امتحان کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جہاد کے احکام تمہیں دیتا ہے۔ لہذا جب کبھی تمہیں کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو تمہیں حکم ہے کہ جب کبھی آمنا سامنا ہو تو تم ان کی گردنیں مارو، قتل کرو ان کو۔ جب آمنا سامنا ہونا کب ہے، اس کے لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں 3 مقامات فرضیت ہیں جہاد کے۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ایک سورہ حج کی آیت نمبر 39 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا،
اور ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 75 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. یہ تینوں مقامات کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کا مقام یہ ہے کہ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو. سورہ حج جو تم پر ظلم کرتے ہیں ان سے لڑو، لڑنے کی اجازت. اور سورہ نساء اگر قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے تو بھی لڑو. اب تین مقامات فرضیت ہو گئے. اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑے تو لڑنا، اگر قریبی بستی پر کوئی ظلم کرے تو بھی لڑنا ہے، تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے تو بھی لڑنا. یہ تین بات. اس کا مطلب ہوا اگر کوئی آپ سے نہ لڑے تو نہیں لڑنا، کوئی ظلم نہ کرے تو نہیں لڑنا، قریبی بستی پر ظلم نہ ہو رہا ہو تو نہیں لڑنا. تو اسلام کی پالیسی لڑائی نہیں ہے، اسلام کی پالیسی امن ہے، صلح ہے. اور صلح کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے اسلام نے تیاری جنگ کی کرنے کا حکم دیا ہے. تیاری جنگ کی رکھنی ہے. بس جب موقع آ جائے، اگر کوئی اس طرح لڑائی ہو ہی جائے اور آمنا سامنا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر رکنا نہیں ہے، پھر گردنیں مارنی ان کی. جب آمنا سامنا ہو جائے اسلامی لشکر کا اور کفار کے لشکر کا، اس وقت اگر کوئی پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور لہذا پھر حرام ہے وہاں سے واپس ہو. پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کی گردنیں مارنی، تہہ تیغ کر دو، اڑا دو سب. حتیٰ یہاں تک کہ اذا اثخنتموہم، جب تم ان کی خون ریزی کر چکو، فشدوا الوثاق، تو باقی رہنے والے لوگوں کو گرفتار کر لو. ایک تو ہوا کہ ان کو مار دو جو جتنے مرتے ہیں، تو باقی جو ہے جو یہ لڑنے والے اور باقی جو ہے ان کو گرفتار کر لو. اب وہ جو گرفتار کر لیے ہیں ان کی ڈسپوزل کیا ہے؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. جب لڑائی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد فیصلہ کر لو کہ یہ جو گرفتار کیے ہوئے قیدی ہیں ان کو تم نے ویسے ہی چھوڑ دینا ہے، احسان کر دینا یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے، جو بھی بعد میں حالات کے مطابق طے ہو طے کر لینا ہے. یہ گویا تین جو ہیں اس کے مراحل ہو جائیں گے. پھر آگے شہداء کے لیے اللہ کریم نے فرمایا جنتیں ہیں. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. جنتیں، جو شہید کا جو گھر ہے نا جنت میں، وہ جب جائے گا تو وہ پہچان لے گا کہ یہ تو میرا ہی گھر ہے. یعنی جیسے آدمی اپنے گھر جاتا ہے تو جاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے نا. ہمیں تو مکان سے گھر کرتے ہوئے بڑا عرصہ لگ جاتا ہے. مکان بناتے ہیں، اینٹوں کا مکان ہوتا ہے، اینٹ گارے کا، اور لیکن اس کو گھر بنانے میں بڑا عرصہ لگتا ہے. رہتے 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 پھر گھر اپنا لگنا شروع ہوتا ہے. جب وہ اپنا لگنا شروع ہو جاتا ہے پھر کسی اور گھر میں دل نہیں لگتا، پھر اپنے گھر میں دل لگتا ہے. چاہے جھونپڑی ہو، اپنے گھر میں دل لگتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. تو گھر بننے میں بڑا دیر لگتی ہے. لیکن جو جنتی جنت میں شہداء جائیں گے نا، وہ جاتے ہی محل کو اپنے کو پہچانیں گے، پہچان بھی لیں گے کہ میرا ہے، اور ان کو سکون بھی ایسا ہوگا جیسے وہ اپنے ہی گھر آئے ہیں. اور ان کو یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی، بیٹھے بٹھائے اللہ کی مدد نہیں آتی. تم اللہ کی مدد کیسے ہوتی؟ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہے. جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر آگے اہل کفر کی سزا اور اہل ایمان کی جزا کا تذکرہ ہے. پھر جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، متقین جنہوں نے جنت میں جانا ہے، جس جنت میں جانا ہے وہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے فیہا انہار من ماء، پانی کی نہریں ہیں. یعنی 4 قسم کی نہریں، 4 نہریں نہیں ہیں، 4 قسم کی نہریں. بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد میں کہ نہریں نہیں ہیں، سمندر ہے، منبع اور ماخذ ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگنی ہو نا تو جنت الفردوس مانگا ہو، اس لیے کہ جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، کچھ نہیں. اور جتنی جنت کی نہریں ہیں ان کا منبع اور ماخذ بھی جنت الفردوس میں. یعنی یہ سمندر یا دریا یا جو کچھ بھی ہے جہاں سے ساری نہریں نکلتی ہیں یہ وہیں پہ ہیں. اللہ تو سب سے پہلے فرمایا ایک قسم ہے من ماء غیر آسن. اللہ، ایک ایسا پانی، خوش ذائقہ پانی جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا.
وانہار من لبن، اور دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، دودھ کا ویسا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ وانہار من خمر، اور پھر شراب کی نہریں، لذت للشاربین، پینے والوں کو مزہ دے دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ وانہار من عسل مصفا، اور صاف شفاف شہد کی نہریں، ہمارے جیسا شہد نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے کہیں کوئی ذرہ، کوئی کچرا، کوئی ادھر ادھر، بالکل کنٹامینیشن کے بغیر صاف ستھرا شفاف شہد۔ وَمِن كُلِّ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اس میں ہر قسم کے پھل الگ ہیں اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، موجے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ پھر یہاں فرمایا کہ کافروں کے لیے جو ہے وہ جہنمیوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کھولتا ہوا پانی ہوگا اور وہ عذاب ہوگا۔ پھر منافقین کا جہاد سے فرار کی بات کی گئی ہے کہ منافقین ہمیشہ جہاد سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے 2-3 دفعہ عرض کیا ہے کہ جہاد خارجی استحکام کے لیے ضروری ہے ریاست میں، عدل داخلی استحکام کے لیے ضروری ہے ریاست کے، لیکن جب بھی عدل قائم کیا جائے تب بھی، اور جب بھی جہاد قائم کیا جائے تب بھی، یہ دونوں موقعوں کے اوپر منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہاں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ یہ جو ان کو جب کہتے ہیں نا نکلو ومنہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی انہیں کیا، جب جہاد کا حکم دیا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی اس نے کیا کہا ہے، ذرا بتاؤ مجھے کیا کہا، جا کے آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، اللہ فرماتا ہے اصل میں ان کے دلوں پر موریں لگی ہوئی ہیں اور اپنے خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ خواہش کی پیروی جو کرتا ہے نا اس کے رکاوٹ عدل بھی بنتا ہے اور اس کو رکاوٹ جہاد بھی بنتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 18 کے اندر ایک بات فرمائی ہے کہ یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں نا یہ اس لیے آئی ہیں کہ تاکہ تم قیامت آنے سے پہلے پہلے نصیحت حاصل کرو۔ نشانیاں قیامت کی چھوٹی بڑی آتی رہتی ہیں، کہتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے قیامت کی نشانی، ہاں ہے قیامت کی نشانی۔ اللہ فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ گئی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے انسان نصیحت پکڑ لے، نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بھیجتا ہے۔ آگے سورۃ الفتح ہے، سورۃ الفتح بھی مدنی سورت ہے اور یہ نازل ہوئی ہے حدیبیہ سے واپسی پر۔ حدیبیہ کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا، اس صورت میں اللہ نے یہ ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے اعلان کر دیا چلو بھی عمرے کے لیے۔ 1400 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے عمرہ کرنے کو، موجیں لگ گئی، اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ ہم جو ہے نا کچھ لوگ محلقین، کچھ لوگ حلق کروا رہے ہیں، کچھ لوگ قصر کروا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی تو ویسے ہی جو مہاجرین تھے وہ تو مکے سے ویسے ہی اداس تھے، اور پھر باقی لوگ بھی شوق کہ ہم جائیں گے وہاں پہنچیں گے، تو سب خوشی خوشی تیار ہو گئے کہ چلیں۔ ابھی حدود حرم پہ پہنچے تھے، حدیبیہ حدود حرم پہ انہوں نے روک لیا، کافر آگے سے آگے ان کا یہ نہیں آ، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن پڑاؤ کیا، مذاکرات ہوئے، آتے رہے ان کے وفد۔ مذاکرات کے بعد یہ طے پایا کہ مسلمان جو ہے نا اس دفعہ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ، اس معاہدے کو کہتے ہیں معاہدہ حدیبیہ، اور مسلمان اس سال واپس چلے، عمرہ کیے بغیر واپس چلے، اگلے سال آئے اور اگلے سال آ کے عمرہ کر۔ اب یہ بات جو تھی صحابہ کرام کے لیے بڑی دل گرفتگی کا باعث تھی، یہ کیا معاہدہ بھی ہم واپس چلے جائیں۔ پھر اس کے ساتھ اور بھی یہ طے پایا کہ آئندہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی۔ یہ بھی طے پایا کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مرتد ہو کے مدینہ سے واپس مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ عجیب و غریب شرح ہے۔ تو صحابہ اتنے دل گرفتہ تھے کہ وہ جو قربانی کے جانور ساتھ لے کے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور یہاں ذبح کر۔ اچھا، اس سے پہلے جب لکھا جا رہا تھا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، اور جب سہیل بن عمر تھا
اس کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب یہ معاہدہ لکھا گیا، آپ نے لکھا، حضرت علی نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو وہ کہتا ہے اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو نہیں مانتے آپ کو رسول اللہ، لہٰذا رسول اللہ مٹاؤ، یہ لکھو محمد بن عبداللہ کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیوں مٹائیں؟ فرمایا مٹاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مٹایا، آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے مجھے دکھاؤ، آپ نے خود دیکھ کے وہاں مٹا دیا۔ چلو اب اندازہ کریں یہ بھی بات بڑی دل گرفتگی کا باعث ہوئی، ہر بات ہی ایسی ہوئی جیسے تو کوئی بہت بڑا صدمہ اور سانحہ ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسلمان دل گرفتہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جانور قربانی کے لے کے آئے ہو نا یہی قربان کرو، اور اس وقت طریقہ یہی تھا، عمرہ کرنے کے لیے بھی قربانی کے جانور ساتھ لے کے جانا پڑتے تھے کیونکہ حج تو بعد میں فرض ہوا ہے، اور حج اور عمرے کا جو فرق ہے یہ بعد میں ہوا، تو اپنے جانور قربانی کے ادھر ہی قربان کرو، ہم واپس چلے۔ ایک صحابی بھی نہیں اٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو قربان کرو، کوئی نہیں۔ وہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے، آپ نے جا کے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ساتھ تھیں، آپ نے ان سے جا کے بات کی کہ یہ میں کیا کروں، یہ میرے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، میرے اوپر جانے نچھاور کرنے والے، میں ان کو کہتا ہوں اٹھ کے جانور ذبح کرے، اٹھتے ہیں اسی بندے کے کان پہ دھول تک۔ اللہ اکبر۔ اماں جی نے فرمایا کہ بیچارے دل گرفتہ ہے، پریشان ہے، غم سے نڈھال، وہ یہ کیا معاہدہ ہے؟ تو آپ اٹھ کے خود ذبح کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی لگ پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے ذبح کرنا شروع کر دیا، اور یہ بھی ساتھ وہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے سے کیا تو کارگر ہوا مشورہ، آپ نے ذبح کرنا شروع کیا، سارے اٹھ کے ذبح کر، لیکن تھے دل گرفتہ۔ اس موقع پر جب واپس چلے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پوری کی پوری نازل کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمایا۔ فتح جنگ میں ہوتی ہے کہ امن میں ہوتی ہے؟ جنگ میں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ معاہدہ امن کا معاہدہ نہیں تھا، جنگ کا معاہدہ تھا، یہ جنگی معاہدہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی اور آپ کی بصیرت کا ثبوت تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کے اندر اس کی تصدیق۔ اصل بات یہ تھی معاہدہ حدیبیہ نہ ہوتا نا، دیکھیں مدینہ سے جو جلا وطن کیے گئے تھے نا یہودی، وہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے تھے، وہ عین شمال میں تھا مدینہ سے، مکہ جو ہے مدینہ سے عین جنوب میں تھا۔ اب دو بڑے دشمن تھے، ایک جنوب میں ایک شمال میں۔ اگر نبی کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں اعلان کر دیا تھا جب غزوہ احزاب ہوا، اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا تھا الآن نغزوہم، اب ہم لڑیں گے ان سے، ہم جا کے لڑیں گے، نحن نصیر الیہ ولا یغزونا، وہ نہیں ہم سے لڑیں گے، ہم لڑیں گے، ونحن نصیر الیہ، ہم پیش قدمی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے نا، یہ پالیسی شفٹ ہے، آپ نے اعلان کر دیا اب ہماری پالیسی یہ نہیں ہوگی کہ ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کریں کہ دشمن کب آ کے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، اب ہم جا کے حملہ کریں۔ اب حملہ اگر کرنے جاتے شمال میں خیبر میں تو پیچھے سے ادھر قریشی آ جاتے ہیں حملہ کرنے، اگر آپ ادھر کو جاتے ہیں پیچھے سے یہودیوں سے خطرہ، اعلان کر بیٹھے ہیں، لہذا ضروری تھا کہ ایک طرف سے امن کیا جائے۔ تو جب 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تو یہ ادھر کی طرف سے امن ہو گیا۔ 7 ہجری میں پہلے ادھر گئے ہیں، ان کی سرکوبی کی ہے، خیبر فتح کیا ہے، اور پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ 10 سال تو جنگ بندی نہیں رہی، وہ تو 2 سال بعد ہی ختم ہو گئی، اور 2 سال ہی ختم ہو تو اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی، اللہ کرنا تھا، اس لیے یہ جنگ کا معاہدہ تھا اصل میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ نتائج کے اعتبار سے فتح ہے، جو آپ نے معاہدہ کیا ہے یہ بڑا شاندار معاہدہ، اور وہ 10 سال بھی نہیں گزرے، وہ پھر معاہدہ بھی ٹوٹ گیا، سارا کچھ ہو گیا، اور یہ فتح مبین کی خوشخبری آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ ہے کوئی، یعنی ہر یہ گویا اللہ کی طرف سے انعامات کی بوچھاڑ تھی۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انعام اللہ نے دے دیا ہے، فتح بھی آپ کو دے دی، اور یہ گناہ بھی سارے بخشے گئے، ہمارے لیے کیا ہے؟
बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह ताला फरमाता है लियुदखिल अलमुमिनीन वलमुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, तुम्हारे लिए ये है कि तुम सबको जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको उनमें से करे। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर का हुक्म है और फिर मुनाफिकीन को तंबीह है। फिर बैत रिज़वान में जो मौजूद सहाबा किराम है उनकी मदह, आयत नंबर 18। जब पड़ाव किया हुआ था ना वहाँ हुदैबिया के मुकाम पर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुमाइंदा बना के भेजा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। कुफ़ार ने उनको रोक लिया और अफवाह फैला दी कि वो शहीद कर दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से बैत ली कि उस्मान के कत्ल का बदला लिए बगैर हमने वापस नहीं जाना। एक बबोल के दरख्त के नीचे बैठ गए और आपने एक एक का हाथ पकड़ के बैत ली। 1400 सहाबा किराम ने बैत कर ली कि हमने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल का बदला लिए बगैर नहीं जाना। अब चूंकि ये बैत अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अल्लाह के यहाँ ये बड़ी मुबारक बैत है, तो उस्मान नहीं थे वहां पे, तो आपने अपना ही एक हाथ उस्मान का हाथ करार दिया और हाथ पे हाथ रख के यूं बैत की और फरमाया हाज़िही लि उस्मान, ये उस्मान के लिए, ताकि उस्मान इस अजर से महरूम ना रहे। सुभान अल्लाह। और अजर क्या था? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला राजी हो गया उन सारे मोमिनीन से जो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह को खूब मालूम है उनके दिलों में क्या था। अल्लाह ताला ने दिल देखे सहाबा किराम के। सुभान अल्लाह। फ़अनज़ल सकीनत अलैहिम, फिर अल्लाह ने उनके ऊपर सकीनत नाज़िल की है। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, और उनको करीब की फतह का जो है अजर अता फरमाया। फिर आगे ख्वाब सच्चा होने की खुशखबरी। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़, आपने फिर ख्वाब तो सच्चा होना था, लेकिन ये इस साल नहीं हुआ, अगले साल हुआ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल गए तो वही माहौल बना कि सब जो है हलक करवा रहे हैं, और ये तय हुआ था कि ये मुशरिकीन अगले साल कुछ नहीं कहेंगे। ये सारे मुशरिकीन इर्द गिर्द बैठे थे और मुसलमान जो थे मौजें कर रहे थे। और जाके उस वक्त फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जब दाखिल होना है ना तो फिर यूं आराम से नहीं चलना, बल्कि अकड़ के चलना, यूं सीना निकाल के और कंधा भी नंगा करके, लोगों को पता चले कि हम कितने तगड़े। और उसके बाद वो रिवायत बन गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ क़ुदूम के अंदर, जब भी कोई शख्स जाता है, मर्द कोई हज करने के लिए, उम्रा के लिए जाता है, तो पहला तवाफ करता है, उसमें 3 चक्कर रमल भी करता है जरा एड़ियां उठा के, और दूसरा इज्तिबा, ये जो कंधा है ये भी नंगा किया होता है, ताकि लोगों को पता चले कि ये इस्लाम कितना तगड़ा है, इस्लाम कमजोर नहीं। आगे फिर गलबा इस्लाम की खुशखबरी और सहाबा की मद और औसाफ की गई। सहाबा किराम को अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह फरमाया, ये जो आपके साथी है ना, ये कुफ्फार के लिए सख्त है। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े प्यारे, प्यार करने वाले, काफिरों के लिए बड़े सख्त है, इबादत गुजार है, अल्लाह के फजल और खुशनुदी के तलबगार हैं। रातों को अल्लाह की बंदगी करते हैं और दिन को जिहाद करते हैं। सजदों की वजह से चेहरे रोशन हैं इनके, लहलहाती खेती की तरह है, जिनसे किसान जो है बड़ा खुश होता है। और इनसे अल्लाह ताला ने मगफरत का और अजर का वादा किया है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने सारे सहाबा किराम के लिए मगफिरत और अजर अज़ीम का वादा कर रखा। सुभान अल्लाह। उसके बाद सूरह हुजूरात है। सूरह हुजूरात में मुआशरती हुकूक और आदाब और अहकाम। मुआशरती का मतलब ये होता है, एक आदमी, एक फर्द मुआशरे में रहता है, इंसान मुआशरत पसंद है, इर्द गिर्द जितने लोग हैं ना, ये सारा मुआशरा, जितने करीब हैं उनका हक ज्यादा है, जितने दूर है उनका हक कम है। लेकिन मुआशरती कानून भी, एक मुआशरे का कोई कानून भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के खिलाफ नहीं बन सकता। लिहाजा सबसे पहली आयत है, ये अल्लाह का हक है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आईनी शक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को पीछे छोड़ दिया जाए और कोई शख्स उससे आगे। जब पता चले फौरन आवाज कम करनी है। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाजें कम कर लेते हैं। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये है जिनके दिल अल्लाह ने तक़वा के लिए चुन लिए हैं और इम्तिहान कर लिया। लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन, उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम। आवाज पस्त कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है? लोगों ने तो यही समझा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पिच ऑफ वॉइस कम होनी चाहिए। पिच ऑफ वॉइस समझा तो एक साबित है, साबित कर
ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آواز ویسے ہی ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی بڑبولے سے، ان کی آواز پچ آف وائس بہت اونچی تھی، بات کرتے ہوئے السلام علیکم جیسے بندہ کو کرتا ہے، کسی کی آواز کم ہوتی ہے کسی کی زیادہ، تو ان کی پچ آف وائس ویسے ہی زیادہ تھی، جب وہ بات کرتے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز ان کی تھی۔ اللہ، جب یہ آیت اتری گھر بیٹھ گئے، مسجد آنا چھوڑ دیا، اس لیے آنا چھوڑ دیا کہ کہیں میری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو اور میرا ستیہ ناش نہ ہو جائے، میرے اعمال نہ ضائع ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق اور ابو بکر کو بھیجا، بلا کے لائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آواز پست کرنے کا مطلب ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ جائے تو تمہاری زبان بند ہو جانی چاہیے، پھر اس کے بعد من نہ لگایا کرو، چونکہ چنانچہ تردد ادھر ادھر کی بات، اف اینڈ بٹ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد جو شخص بھی کوئی اور بات کرتا ہے نا، وہ اصل میں اپنے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو پھر چپ کرنا۔ آگے مسلمانوں کے باہمی حقوق اور ان کے احترام کی تدابیر بتائی ہیں۔ کوئی ایک تو یہ کہ کوئی خبر آ جائے تو خواہ مخواہ کسی خبر کے وجہ سے کسی کے اوپر چڑھ نہیں دوڑنا چاہیے، پہلے خبر کی تحقیق کر لیا کرو، جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طرح پھر یہ کہا کہ باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کو فروغ دو، اگر آپس میں کوئی دو گروہ لڑ پڑے تو ان کی صلح کرا دو، اور اگر کوئی صلح کرانے کے بعد بھی کوئی ایک بغاوت کرے تو پھر جو جس نے بغاوت کی اس کے خلاف دوسرے گروہ کے ساتھ مل کے لڑو، یعنی تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو۔ اور پھر ایک دوسرے کی تحقیر نہ کرو، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلہ بین اخویکم، آپس میں ان کی صلح رکھو، کوئی کسی کی تحقیر نہ کرے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو برے القاب نہ دو، لولا لنگڑا کسی کو کہنا، اور چور آیا ایسے فلانا سے، یہ کسی کے نام رکھنا الٹے سیدھے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور معاشرے کے اندر یہ بہت خرابی پیدا کرتا ہے۔ غیبت نہ کیا کرو، غیبت ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت، کیا کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ ظاہر نہیں کھا سکتا، تو غیبت کیوں کرتے؟ اور غیبت بھی معاشرتی تعلقات کو خراب کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا تھا، وہ چھوٹا قد سا ان کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا، تو وہ نکل کے جا رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے جانے کے بعد یوں ہاتھ کے اشارے سے، کہ یہ جیسے بندہ کہتا ہے نا ٹہنی سی آئی تھی، بونی سی، منہ سے کچھ نہیں بولا، صرف ہاتھ کے اشارے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تو نے غیبت کی، اور یہ اتنا بڑا گناہ تو نے کیا ہے کہ اگر یہ سمندر میں ملا دیا جائے تو پورے سمندر کا رنگ بدل کے رکھ دے۔ اس کا مطلب ہے معاشرے میں اتنی سی بھی اگر غیبت ہو نا تو معاشرے کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاشرتی ماحول خراب ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی کی کوئی بات بھی اس کے غیر موجودگی، غیبت کا مطلب ہوتا ہے سچی بات غیر موجودگی میں کرنا، جھوٹی بات اگر کی تو جھوٹ ہے، چاہے منہ پہ کرے چاہے غیر موجودگی، اور سچی بات منہ پہ کرے تو تانا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے بھی ویل ہے جو منہ پہ تانا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اگر سچی بات غیر موجودگی میں کی تو یہ غیبت ہے، تو پھر بات کرنی کون سی ہے؟ بات اصل میں کسی کے بارے میں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سامتا نجا، جو چپ بٹ گیا نا وہ نجات پا گیا۔ بس یہ اس طرح کے معاشرتی اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام دیے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ شرف اور برتری جو ہے وہ صرف تقوی والوں کو ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ راجپوت، یہ ارائیں، یہ جٹ، یہ کمی کمیل، یہ فلاں، یہ چودھری، یہ سارے قبیلے ہم نے تعارف کے لیے بنائے۔ یہ فضیلت کی بات نہیں ہے۔ فضیلت کس کو ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا چودھری نہیں ہے، جٹ نہیں ہے، راجپوت ارائی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا جو ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا، چاہے وہ کسی ادنا ذات سے۔ اور یہ عزت کا معیار نہیں ہے کہ فلاں کس خاندان سے، البتہ تعارف ضرور ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ فضیلت اور عزت صرف تقوی کو ہے، وہ چاہے چھوٹے خاندان کو چاہے، اور خاندانی تصور بالکل سطحی ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ایک مطلب یہ ہے کہ تعارف تو بہرحال ہے، اور تعارف میں کیا ہوتا ہے؟ تعارف میں یہی ہوتا ہے جس کو پتہ چلے فلاں راجپوت، اچھا راجپوت اس طرح کے ہوتے،
فلاں یہ فلاں نسل سے، اچھا فلاں اس طرح کے ہوتے ہیں، آرائیں اس طرح کے ہوتے ہیں، جٹ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ تعارف تو ہے نا۔ لہٰذا اس تعارف کو اگر آپ رشتے ناطے کرتے وقت اگر اس کو ملحوظ رکھ لو تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے رشتہ کیا تھا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ان لڑکی کو دیکھا ہے جس سے نکاح کرنا ہے؟ دیکھ لینا کہ ان اور اس قبیلے کی عورتوں کی آنکھوں میں بھینگا پن ہوتا ہے، یعنی پورے قبیلے میں مشہور تھا کہ اس قبیلے کی عورتوں میں بھینگا پن ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تعارف ہے نا اس قبیلے کا، اس کو ذرا دیکھ لینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ملحوظ رکھنا، رشتہ تو کرنا چاہیے دین کی بنیاد پر، لیکن دین کو ترجیح دیتے ہوئے باقی معاملات اگر دیکھ لیے جائیں وہ زیادہ اچھا ہے۔ آگے سورہ قاف ہے، سورہ قاف مکی صورت ہے اور اس کا دوسرا نام الباسقات بھی ہے، جس کا مطلب ہے بلند و بالا۔ اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جمعہ میں اور عیدین میں پڑھتے تھے سورہ قاف۔ یہ ایک تو اس کی دو باتیں اس کے بارے میں سمجھ لیجئے، ایک تو اس کے مضامین جو ہے نا آخرت کے حوالے سے جتنی باتیں ہو سکتی ہیں، پیدائش، بعث بعد الموت، قیامت، حساب کتاب، جنت جہنم، ثواب و عقاب، ترغیب و ترہیب، یہ سارے مضامین اس میں جمع ہو۔ اس کو سن کر اگر آدمی کو اس کو پتا ہو نا، اس کے مضامین کا معنی ترجمہ آتا ہو، تو اس کو سن کر انسان میں فکر آخرت پیدا ہو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پڑھتے تھے۔ اور ویسے بھی یہ جو جمعہ کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر تلاوت کرتے تھے، اس میں بھی جنت جہنم کا ذکر ہے۔ اور یہ جنت جہنم کا جو ذکر ہے نا، یہ نصیحت کرنے کے لیے بڑی یہ ٹپ ہے، بہت سا شاندار ٹپ ہے کہ آپ نے کسی کو بھی نصیحت کرنی ہو جنت اور جہنم کا ذکر ضرور کریں۔ جنت امید دلانے کی بات کرتی ہے، تبشیر ہے، اور جہنم جو ہے یہ انذار ہے۔ انذار اور تبشیر سے تبلیغ ہوتی ہے اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے تو یہ بہرحال یہ صورت اس لیے ہے، یہ طوال مفصل میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری پاروں کی صورتیں ہیں نا، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ آپ نے فرمایا یہ طوال مفصل ہے، یہ سورہ قاف سے لے کر سورہ نازعات تک، یا بعض کے نزدیک سورہ انشقاق تک، یہ جو ہیں یہ سورہ یہ ہیں طوال مفصل لمبی۔ اور پھر سورہ عبس سے لے کر اللیل تک، یا ایک روایت کے مطابق سورہ بروج سے لے کر سورۃ القدر تک، یہ ہیں اوساط مفصل، درمیانی صورتیں۔ اور تیسری ہیں آخری پارہ جہاں سورہ بینہ ہے، آخری ربع جو ہے، آخری پارے کا آخری ربع سورہ بینہ سے لے کر لم یکن للذین، وہاں سے لے کر آخر تک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ ہوتا تھا کہ یہ جو قصار مفصل ہیں، سب سے آخری تیسرا حصہ، اس کو عام طور پر مغرب کی نماز میں پڑھتے تھے، اور 7 مفصل کو عام طور پہ عشاء کی نماز میں پڑھتے تھے، اور جو طوال مفصل ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ لہذا سنت یہی ہے، باقی اس کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، اور اس میں امکان آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں، مشرکین کے اعتراضات کا تذکرہ کیا گیا ہے، عذاب یافتہ قوموں سے عبرت دلائی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا جہنم ہر اس شخص کے لیے ہے، اللہ معاف کرے، جہنم میں ہر وہ شخص جائے گا جو ناشکرا ہے، منکر حق ہے، نیکی سے روکنے والا ہے، حدود اللہ کو توڑنے والا، شک میں ڈالنے والا، خود بھی شکوک و شبہات میں مبتلا، اللہ کے ساتھ دوسروں کی خدائی کا قائل، ایسا جو شخص ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور تسلی ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ آپ قرآن کے ساتھ بس اپنی تذکیر کرتے رہا کریں۔ آگے سورہ ذاریات ہے۔ سورہ ذاریات کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اور وقوع قیامت کے دلائل اس میں دیے گئے ہیں، لازماً وقوع پذیر ہوگی۔ پھر قیامت اور آخرت کی بات ہے، اہل تقویٰ کو جنت اور نعمتیں ملیں گی۔ ہواؤں کی قسم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، یہ ساری ہوائیں، ہواؤں کی قسم، فرشتوں کی قسم، کشتیوں کی قسم کہ قیامت یقیناً قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اہل تقویٰ کی صفات یہ ہیں کہ نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ، میں اور ہم سب دیکھ لیں ہم میں سے کون کون اہل تقویٰ میں سے نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، رب کے دیے پر خوش ہوتے ہیں، راضی رہتے ہیں، اللہ کے دیے پر راضی رہتے ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے، سحری کو استغفار کرنے والے،
اور اپنے مال میں سے غریبوں مسکینوں کا حق دینے والے، یہ ہیں اہل تقویٰ، ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بنائے۔ آخر پہ پھر آیت نمبر 22 سے شروع ہو کر آیت نمبر 46 تک جو اگلے پارے میں چلا جاتا ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے برباد ہونے والی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے ذکر کے آغاز میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں اس پارے کے آخر پہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے تھے۔ اصل میں تو تباہی و بربادی ہوئی لوط علیہ السلام کی قوم کی، یہ فرشتے آئے تھے ان کو تباہ کرنے کی۔ لوط علیہ السلام بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ 2 فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان ہی نہیں سکے یہ فرشتے ہیں، 2 تھے یا زیادہ تھے، بہرحال یہ نہیں پتا کہ 2 تھے کہ کتنے تھے، اس کے اوپر بحث ہے، تو کتنی ان کی تعداد تھی، لیکن بہرحال 1 سے زیادہ تھی۔ وہ فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا نہیں، وہ انسانی شکل میں تھے۔ اب ظاہر ہے نبی غیب تھوڑی جانتے ہیں، ان کو اللہ بتائے تو ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو وہ گھر گئے، فوراً جا کے موٹا تازہ بچڑا بھونا ہوا لا کے ان کے آگے رکھ دیا مہمان نوازی کے۔ یہاں سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ لاہوریوں کی طرح یہ نہیں کہنا مہمان آئے تو کھانا تو نہیں کھاؤ گے، پانی تے نہیں پیو گے، یعنی زور نہیں پہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کہہ دے نہیں، لیکن جو کچھ گھر میں ہے، نبیوں کی سنت یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جس وقت کوئی مہمان آیا ہے، کھانے کا وقت ہے تو اس کے سامنے کھانا رکھ دیں، چائے کا وقت ہے اس کے سامنے چائے رکھ دیں، پانی کا وقت ہے اس کے سامنے پانی، حسب موسم جو چیز ہے اس کے سامنے رکھ دیں، اس کا دل کرے گا کھا لے گا، نہیں دل کرے گا نہ کھائے گا۔ یہ کھانے والے تھے ہی نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ مہمان کی مرضی ہے، کھا لے گا تو اچھی بات ہے، پوچھنا پہلے کھاؤ گے کہ نہیں، چائے پیو گے کہ لسی پیو گے۔ وہ کسی کو، میرے جیسے مولوی کو کسی نے کہہ دیا نا کہ شربت پیو گے کہ چائے پیو گے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تینوں میں یہ سازمائش چھپا گیا، مطلب میں نے دونوں پی لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبوی جو آداب معاشرت ہیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا